کورونا سے متاثرہ پاکستانیوں کے لیے، خاص طور پہ غریب پاکستانیوں کی مدد کے لیے حکومت نے احساس پروگرام کے ذریعے 180 ارب روپے تقسیم کیے، جو یقیناً ایک بہت امپورٹنٹ مدد تھی۔ اس کے علاوہ حکومت نے صحت کے سیکٹر میں ان گنت اقدامات کیے ہیں، لیکن پاکستان کے کاروبار میں موجود روزگاروں کو بچانے کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بہت ہی اچھے اور بہت ہی شاندار پیکیجز فراہم کیے ہیں، جس سے یقیناً پاکستان میں لاکھوں نوکریاں بچی ہیں، پاکستان کے کاروبار دیوالیہ ہونے سے بچے ہیں، اور یہ ہر لحاظ سے معیشت و کاروبار کے لیے بہت مددگار ثابت ہوئے ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 4 پیکیجز کورونا کے بعد جاری کیے، اور جس کے ذریعے نہ صرف یہ کہ کاروباروں کی معاونت ہوئی، قرضوں کے التوا، روزگار کو بچانے کے جو اقدامات کیے گئے، اس سے تقریباً 1100 ارب روپے کی فائنینشیل سپورٹ ہے، جو کہ اس طرح سے کاروبار کو حاصل ہوئی، اور جس سے کاروبار اور صنعتوں میں یقیناً پہیہ چلتا رہا ہے، اور حالات اس حد تک خراب نہیں ہوئے یا تباہی سے دوچار نہیں ہوئے جیسا کہ ہو سکتے تھے۔ اس پوری صورتحال کے دوران اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے پچھلے چند ماہ کے دوران 5.25% شرح سود میں بھی کمی کی، جس سے کاروباروں کو اور بزنسز کو تقریباً شرح سود کی ادائیگی میں 400 ارب روپے کی سپورٹ حاصل ہوئی۔ یہ بھی ایک بہت بڑی مدد ثابت ہوئی ہے، اور اب ایک نیا دور کا آغاز ہونے والا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان بینکوں کے ساتھ مل کے تیاری کر رہا ہے۔ پاکستان میں ہاؤسنگ فائنانس کے حوالے سے نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے، پاکستان میں کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے پیکیج، جو یقیناً ملک کی معیشت کے لیے گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے۔ اس میں بینکوں کی سرمایہ کاری کے حوالے سے ایک بہت بڑے پروگرام پہ کام ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم خود اس میں دلچسپی لے رہے ہیں، اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس سلسلے میں بینکوں کی معاونت سے ایک پروگرام تقریباً تیار کر چکا ہے۔ معیشت کی، کاروبار کی جس انداز سے مدد ہوئی ہے، اور جو کہ یقیناً ایک قابل قدر مدد ہے، اس پر نگاہ ڈالتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کورونا کے ماحول میں پچھلے 3 ماہ کے دوران اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کیش فلو بڑھانے، شرح سود گھٹا کر فائنینشیل کاسٹ کم کرنے اور بے روزگاری کی روک تھام کے لیے ملازمین کی تنخواہوں کے لیے سستے قرضے دینے کے کلیدی اقدامات کیے ہیں، جن میں کمرشل بینکوں کے ذریعے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کے لیے آسان فائنینسنگ، روزگار اسکیم کے لیے رعایتی قرضے اور پہلے سے لیے گئے قرضوں کی وصولی مؤخر کرنا شامل ہے، تاکہ معیشت، کاروبار اور انڈسٹریز کو سہارا مل سکے۔ مراعاتی پیکیج میں رہن شدہ شیئرز پر بھی قرض لینے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار کے مطابق 8,66,000 قرض دہندگان کے 519 ارب روپے کے قرضے مؤخر کیے گئے، جبکہ 85 ارب روپے کے قرضے ری اسٹرکچر بھی کیے گئے، جس کے تحت اصل رقم کی وصولی کے بجائے صرف مارک اپ وصول کیا جا رہا ہے، جبکہ قرضوں میں تاخیر اور ری شیڈولنگ کریڈٹ ہسٹری پر اثر انداز نہیں ہوگی۔ 108 ارب روپے کی فائنینسنگ 1503 کاروباری یونٹس اور صنعتی اداروں کو کی گئی، جس سے کم از کم 10 لاکھ ملازمین کو تنخواہوں کی ادائیگی ممکن ہوئی، اور ان کی ملازمتیں محفوظ کرنے کے ساتھ گھریلو اخراجات کا تحفظ کیا گیا۔ صنعتوں، کارخانوں اور کمپنیوں کو صرف 4 سے 5% سود پر قرضے دیے گئے ہیں، جن میں قرض کی اصل رقم کی ادائیگی 2 سال میں کی جا سکے گی۔ کورونا کے ماحول میں پرائیویٹ سیکٹر کے 29 اسپتالوں کو طبی آلات اور مشینری کی خریداری کے لیے صرف 3% شرح سود پر 5.5 ارب روپے کے سستے قرضے فراہم کیے گئے۔ اہم بات یہ بھی ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے مانیٹری پالیسی کے تحت 17 مارچ سے 15 مئی کے دوران شرح سود میں 5.25% کمی کی، جبکہ اس عرصے میں بھارت، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، تائیوان، ویتنام اور ترکی جیسی ابھرتی ہوئی معیشتوں میں شرح سود میں صرف 25 بنیادی پوائنٹ سے لے کر 3% تک کمی کی گئی۔ پاکستان میں پالیسی ریٹ میں 525 بیسس پوائنٹس کی کمی سے بزنس سیکٹر کے قرضوں کے سالانہ سود میں 400 ارب روپے کی کمی ہوئی ہے۔ اب وزیر اعظم عمران خان کے کنسٹرکشن پیکیج اور نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے لیے بینکوں سے رعایتی ہوم فائنینسنگ کا نیا دور شروع ہونے کو ہے۔ اس پورے ماحول پہ مزید معلومات حاصل کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب جمیل احمد، جو ڈیپٹی گورنر ہیں بینکنگ کے اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں۔ بہت بہت شکریہ جمیل احمد صاحب۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے، جو جابس سیو ہوئی ہیں جو اس کاروبار میں، بزنسز میں، انڈسٹریز میں، اور جو اس کے لیے یہ اسٹیٹ بینک کا پیکیج تھا، اس کا کیسا رسپانس رہا ہے، اور اب تک کا کرنٹ اس کا اپڈیٹ کیا ہے؟ کامران صاحب، جو ہم نے اسٹیٹ بینک کی طرف سے جو سکیمز لانچ کی تھی، اس میں 3 بہت پرومیننٹ سکیمز ہیں، جس کے اندر ایک روزگار سکیم ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے ٹیمپریری اکنامک ری فائنانس فیسلٹی ہے،
اور اس کے علاوہ ہمارا کووڈ-19 کے لیے جو ہاسپٹلز اور اس کا ریلیٹڈ جو انفراسٹرکچر ہے اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے اور جو کووڈ کے پیشنٹس ہیں ان کو ریلیف پرووائڈ کرنے کے لیے ہسپتالوں کی کیپیسٹی بلڈ اپ کرنے کے لیے یہ بڑی اسپیشلائزڈ اسکیم تھی. تو یہ تینوں اسکیمز کے بارے میں بریفلی آپ کو تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں آپ کے ناظرین کے لیے کہ جو روزگار اسکیم ہے وہ بہت ہی سکسیسفل اسکیم ہے اور اس کا پرپز یہ تھا کہ بینکس کے ذریعے فائنانسنگ پرووائڈ کی جائے ایسے بارورز کو جن کے نمبر آف امپلائیز جو انہوں نے جو امپلائی کیے ہوئے ہیں وہ اس میں سے کچھ کسی طرح لوگوں کو نوکریوں سے جو ہے وہ نکالا نہ جائے اور بینکس جو ہے وہ اس سلسلے میں اپنے کلائنٹس کی جو ہیلپ کریں. اور اس اسکیم کے تحت جو ہے وہ ہمارے پاس جو ابھی تک جو نمبر جیسے آپ نے بھی شیئر کیے بہت ہی سکسیسفل اسکیم ہے اور اس میں 10.5 لاکھ سے زیادہ کے امپلائیز 1.3 ملین امپلائیز جو ہے اس میں جو ہے وہ ان کے روزگار کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے اور ٹوٹل جو بارورز جس میں جنہوں نے اویل کیا اس اسکیم کا اس کے بھی تعداد جو ہے وہ لاکھوں میں. تو اس کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ بینکوں کی طرف سے جو ڈیٹا ریگولرلی آتا ہے ہم اس کو مانیٹر کرتے ہیں اور جہاں جہاں پہ بھی کوئی بھی کسی قسم کے پرابلمز آ رہے ہیں ہم ان کو ایڈریس کرتے ہیں اور اس سلسلے میں ہمارے جو 15 فیلڈ آفسز ہیں اس کے اندر فوکل پوائنٹس ہم نے لگائے ہیں تاکہ کسٹمر جو ہے وہ جہاں پہ ان کو بینکس کے ساتھ کوئی پرابلم آ رہا ہے تو وہ وہاں پہ وہ اپنی کمپلینٹس جو لاج کر سکیں. اس اسکیم کے اندر ہم نے ابھی تک جو ہے وہ ٹوٹل ایک بینکوں کو جو ریکویسٹ جو انہوں نے اپروو کی ہیں وہ کوئی 108 بلین کی ہیں اور ابھی ہم نے اس کے اندر کوئی کیپ نہیں لگایا ہوا. ابھی جیسے جیسے جو ریکویسٹس آئیں گی تو ہم ری فائنانس بینکس کو پرووائڈ کریں گے. اور بینکس جو ہے ابھی بھی اپلیکیشنز ریسیو کر رہے ہیں. 30 جون اس اسکیم کی جو ہے وہ لاسٹ ڈیٹ ہے جب تک اور یہ فرمائیے گا کہ یہ جو دوسرا پیکیج تھا جس میں کہ بزنسز کو ڈیفالٹ سے بچانا تھا اس کا کیا رسپانس رہا ہے اور اس میں اب تک کتنے سمز کمٹ ہو چکے ہیں؟ جی اس کے اندر 2 اسکیمز تھی. ایک تو یہ پرنسپل ڈیفرمنٹ کی اسکیم تھی جس میں کہ اگر کوئی بارور بینک کو ری پیمنٹ میں پرابلم فیس کر رہا ہے تو وہ بینک کو اپروچ کر سکتا ہے اور بینکس اس کو 1 سال کے لیے جو پرنسپل اماؤنٹ کو ڈیفر کر سکتے ہیں اور بارور کے لیے یہ تھا کہ وہ اپنا مارک اپ صرف سرو کرے گا. اس اسکیم کے تحت بھی بینکس نے جو ہے وہ بہت زیادہ بارورز کو ریلیف پرووائڈ کیا ہے. کوئی 10 لاکھ اور 60,000 ٹوٹل بارورز نے اس اسکیم کو جو ہے وہ اویل کیا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ 108 بلین کا بینکس نے جو ہے وہ جو اس میں جو اور جمیل صاحب یہ جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ہیں جو چھوٹے اور مڈ سائز کے کاروبار ہیں ان کے لیے بھی اس کا بھی رسپانس بہت اچھا آیا ہے نا. یہ بھی ایک اچھی سپورٹ رہی. جی یہ جو ہماری ڈیفرمنٹ آف پرنسپل والی اسکیم تھی اس کے تحت کوئی 638 بلین کے ٹوٹل جو ہے وہ جو لون جو ہے وہ ڈیفر کروائے گئے ہیں بارورز کی طرف سے. جو دوسری ہماری اسکیم تھی ریسٹرکچرنگ ریسکیڈولنگ والی اس کے اندر بھی بینکس نے جو ہے وہ بہت سارے بارورز کو ریلیف پرووائڈ کیا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ بینکس اور بارور میں مل کے آپس میں اس کا جو ہے وہ ایک نیا سمجھ لیں کہ ٹرمز جو ہے وہ ایگری کی ہیں اور اس کے تحت بارور جو ہے وہ اپنا پرنسپل اور مارک جو ہے وہ لیٹر ڈیٹ کے اوپر جو ہے وہ ری پے کر سکتا ہے. جمیل صاحب یہ بتائیے گا نئی صنعتیں لگانے کے لیے تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی کووڈ سے پہلے بھی بڑی پرکشش ریٹس ہوتے ہیں جو کہ نئی صنعتیں لگانے کے لیے 3-4% پہ جو آپ ایکسٹینڈ کرتے ہیں جو آپ نے فیسلٹی دی ہے. یہ بار بار سننے میں آتا ہے صنعتوں کی جانب سے کہ وہ جو سک یونٹ ہیں جو کہ مختلف وجوہات کی بنا پر بند ہو گئے اور اس میں انٹرسٹڈ لوگ ہیں جو کہ اس کو چلا سکتے ہیں اس کو بہتر طریقے سے دوبارہ اس میں جابس بھی دوبارہ چل سکتی ہیں اور پھر وہ اکانومی میں بھی شریک ہو سکتے ہیں. لیکن شکایت یہ ہوتی ہے کہ سینٹرل بینک اس کے لیے نئی صنعتوں کے لیے تو کنسیشنری لون فراہم کرتا ہے لیکن اس کے لیے اگر وہ فراہم کرے تو وہ اکانومی کے لیے ایک بڑی کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے. جی اس کے لیے ہم نے بینکس کے ساتھ مل کے ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریسنٹلی ایک ہم نے کارپوریٹ ریسٹرکچرنگ کمپنی بینکوں کے ذریعے اس کو لانچ کیا ہے اور آلریڈی یہ کمپنی بن چکی ہے. اس کا کام ہی یہی ہوگا کہ یہ
بینکس کے بہاف پہ جو ہے وہ بارور کے ساتھ جو ہے وہ ٹرمز طے کرے گی. بینکس اپنے جو پرابلم لونز ہوں گے, جو ریسٹرکچر کرنے والے لونز ہوں گے, جہاں پہ کہ پرابلمز آ رہے ہوں گے, وہ اس کمپنی کو ٹرانسفر کریں گے, اور یہ کمپنی اسپیشلائز کرے گی کہ یہ بارورز کے ساتھ مل کے تو اس پروجیکٹ کی ریوائول اور ریسٹرکچرنگ کرے, اور اس کو اگر ضرورت ہے تو فردر اس میں لیکوڈیٹی پرووائڈ کرے, تاکہ ان پروجیکٹس کو جہاں پہ کہ جن کو ریوائیو کیا جا سکتا ہے ان کو ریوائیول کی طرف لے کے جایا جائے اور روزگار لوگوں کا بچایا جائے. یہ ابھی ریسنٹلی کمپنی بنی ہے, اور اس میں اب یہ بورڈ آف ڈائریکٹرز وغیرہ سب چیزیں بن گئی ہیں, اور اب اس نے انفیکٹ جو ہے وہ پہلی ٹرانزیکشنز جو ہے وہ پچھلے ہفتے ہی کی ہے, اور اب اس نے کام جو ہے پراپرلی شروع کر دیا ہے, اور یہ آگے چل کے جو ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے. جمیل صاحب یہ بتائیے گا کہ اب جو ہے وہ تمام نگاہیں جو پاکستان کی اکانومی کا نقشہ بدلنے کے لیے یا گیم چینجر کی بات ہوتی ہے, پرائم منسٹر ہو, گورنمنٹ ہو, سب کی فوکس ہے کنسٹرکشن پیکیج آیا ہے ہسٹورک ہے, اور پھر نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم ہے, اس سے 40-50 انڈسٹریز ایک ساتھ چلیں گی انشاءاللہ. اور مگر یہاں مسئلہ یہی ہے کہ ہاؤسنگ فائنانس بینکوں کی طرف سے اویلیبل نہیں ہوتا, اور یہ معاملہ طویل عرصے سے پاکستان کی معیشت کو روکنے میں حائل رہا ہے. اور پچھلے دنوں بہرحال فور کلوجر لاز جو مسئلہ تھا وہ بھی حل ہو گیا, لاہور ہائی کورٹ نے وہ اسٹے بھی ختم کر دیا ہے. اور اب یہ بتائیے گا کہ اس کے لیے کیا کر رہا ہے سینٹرل بینک بینکوں کے ساتھ مل کے, کیونکہ بینکوں کی مدد کے بغیر یہ پاکستان کی معیشت کا نقشہ بدل نہیں سکتا, کنسٹرکشن کے ذریعے اور یہ جو ہاؤسنگ فائنانس کے بغیر یہ پاسبل نہیں ہے. جی, یہ کامران صاحب ایک بہت ہی اہم ایریا ہے جس کے اندر ہم نے پہلے بھی کام گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کیا ہے, لیکن اس میں کچھ ایشوز تھے جن کو ریزالو کرنے کی ضرورت تھی, اور اب ہم نے بینکس کے ساتھ مل کے ریسنٹلی جو ہے وہ کچھ میٹنگز کی ہیں. آپ کو یاد ہو اگر تو ہم نے پچھلے ہفتے بھی ایک بینکس کے ساتھ میٹنگ کی ہے جس میں کہ 25 کے قریب جو ہے وہ چیف ایگزیکٹوز جو ہے وہ بینکس کے انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا. اس کے علاوہ چیئرمین نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی جو ہے انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا, اور اسٹیٹ بینک کے گورنر نے اس میٹنگ کو چیئر کیا. تو اس میں جو ہے وہ جو بینکس کے کنسرنز تھے اور جو ایشوز آ رہے تھے ہاؤسنگ فائنانس کو پروموٹ کرنے کے لیے, ان کو ڈسکس کیا گیا, اور گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے نیا پاکستان ہاؤسنگ کے چیئرمین نے بھی کچھ ان کے ساتھ جو ڈیولپمنٹ پلان ہے گورنمنٹ کا نیا پاکستان ہاؤسنگ کے سلسلے میں وہ ان کے بینکس کے ساتھ ڈائریکٹلی شیئر کیا. اور اس کے علاوہ جو اس کا جو فائنینشیل ماڈل ہے اس کی تفصیلات جو ہے وہ بینکس کے ساتھ شیئر کی. تو بینکس جو ہے وہ بہت ریسیپٹیو تھے اس اسکیم کے تحت, اور انیشلی جو گورنمنٹ آف پاکستان کا پلان ہے کہ شروع کے جو فیز 1 ہے اس کے تحت 100,000 جو 1 لاکھ ہاؤسز جو ہے وہ ان کو بنائے جائیں گے, اور ان کو جو ہے وہ فائنانسنگ ارینج کی جائے گی. تو اس سلسلے میں بینکس نے جو کمٹ کیا ہے کہ دے ول بی پلینگ دیئر ڈیو رول, اور اس میں جو سپورٹس بینکنگ کی طرف سے ریکوائرڈ ہے وہ انشاءاللہ اس میں وہ پرووائڈ کی جائے گی. اور اس کے سلسلے میں ایک بہت ہائی لیول اسٹیئرنگ کمیٹی بنائی گئی ہے جس کو گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان چیئر کریں گے. اس میں اسٹیٹ بینک کے آفیشلز ہیں, اس کے علاوہ نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کے چیئرمین اور ریپرزینٹیٹیو ہیں, اور بینکس کی طرف سے 6 پریزیڈنٹس جو ہیں وہ اس کے ممبر ہوں گے. تو یہ کمیٹی جو ہے وہ تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں جمیل صاحب, کیونکہ یہ تمام جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نارملی پاکستان میں بیوروکریسی میں پھنس جاتی ہیں, چاہے وہ سینٹرل بینک کی ہو, بینکوں کی ہو یا گورنمنٹ کی ہو, لیکن کیونکہ یہ تو بہت ہی ٹاپ پرائیورٹی پروجیکٹ ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے کانکریٹ رزلٹ ہم ہفتوں میں نہیں دنوں میں دیکھ لیں گے. کامران صاحب, اس میں میں صرف یہ عرض کروں گا کہ اسٹیٹ بینک ایک پروفیشنل ادارہ ہے, اور ہم جب کسی کام کو ٹیک اپ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم جو ہے وہ اپنے اندر انسٹیٹیوشن کے اندر کوئی ہرڈلز ہوتے ہیں تو ہم ان کو بالکل ایڈریس کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ بینکس کی طرف سے بھی چونکہ پورا کوآپریشن ہے تو اس میں, اور یہ اسکیم بنائی ہی بینکس کی ان پٹ کے ساتھ گئی ہے, تو اس لیے انشاءاللہ مجھے کافی امید ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ آگے لے کے چلیں گے اور بہت جلدی لے کے چلیں گے. اور اس میں اگر کوئی ایشوز آئیں گے تو اسی لیے جو ہے وہ گورنر اسٹیٹ بینک اس کو چیئر کر رہے ہیں, تو ان ایشوز کو آن دی اسپاٹ جو ہے وہ ریزالو کیا جائے گا. کسی قسم کی اگر کوئی ریگولیٹری ہنڈرنس ہوگی تو ہم اس کو ایڈریس کریں گے. اور اس کے علاوہ ملی ہیں کہ جو بینکنگ سے ریلیٹڈ اور ایشوز ہیں جو کہ ڈاکیومنٹیشن کی راستے میں حائل ہو جاتے ہیں, اور پھر یہ کہ بینکوں کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے جو وزیر اعظم نے تھنک ٹینک وغیرہ بنایا ہے جس کا تعلق, جس میں ظاہر ہے کہ اسمال اور میڈیم انٹرپرائزز کے معاملات بھی ہیں. مجھے یہ بتایا جاتا ہے کہ اس میں بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اسٹیٹ بینک نے بینکوں کے ساتھ مل کے
کوئی بہت ہی کمینڈیبل ایک فریم ورک تیار کیا ہے. جی ہم نے کنسلٹیشن کے لیے ایک بہت ہی اسٹرانگ پروسیس جو ہے وہ انیشیٹ کیا ہوا ہے، جس میں ہم نے چیمبرز کے ساتھ اور ڈیجیٹل پیمنٹ پرووائڈرز ہیں اور اس کے علاوہ انڈسٹری کے جو دوسرے پلیئرز ہیں ان کے ساتھ ہم نے بہت کلوزلی انٹریکٹ کیا اور ریگولر میٹنگز کی ہیں. اس کے علاوہ تھنک ٹینکس جو گورنمنٹ آف پاکستان نے بنایا تھا آن فائنانس پروموٹنگ فائنانس، اس کی بھی ریکمنڈیشنز ہمارے پاس آ گئی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، اور ان کے اوپر بھی ہم نے ان کی امپلیمنٹیشن کے اوپر کام شروع کر دیا. کچھ ریکمنڈیشنز جو ہیں ان پہ ایکشن اسٹیٹ بینک لے گا، کچھ کے اوپر ایکشنز جو ہے وہ کنسرنڈ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس لیں گے. تو ہم نے اپنی سائڈ کی جو ریکمنڈیشنز ہیں اس کے اوپر بالکل ایکشن شروع کر دیے ہیں. کچھ ایکشن ہم نے آلریڈی بھی لے لیے ہیں اور کچھ جو ہے وہ پائپ لائن میں ہے. تو آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ان کے اوپر جو ہے وہ ہم اپنے مختلف نوٹیفیکیشنز کے ذریعے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ پبلک کو اور اپنے اسٹیک ہولڈرز کو جو ہے وہ انفارم کریں گے. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ جناب جمیل احمد، ڈپٹی گورنر بینکنگ، اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ